خوارج جو کہ خارجی کی جمع ہے، کہ خروج سے مراد بغاوت ہے۔ جب آپ معاشرے میں آئیں گے، یہاں پہ تقریریں کریں گے، یہاں پر آپ لوگوں کو بھڑکائیں گے ایک دوسرے کے خلاف، تو وہیں سے فساد پیدا ہوگا۔ این جی اوز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہمارے ہاں کام کر رہا ہے، تو اب اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے یقیناً، جو اچھے مقصد کے لیے آئے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن کچھ وہ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بیرونی طاقتیں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ بدامنی ہو، فساد ہو، قتل و غارت ہو، تو یہ چاہتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اصول کیا ہیں اور جمہوریت کے جو قانون ہے وہ کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر صورت میں حکومت کو ماننے کا حکم دیا، کوئی بھی حکومت ہو۔ ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین تو نہیں آئیں گے، اب جو ہم میں سے ہی لوگ آئیں گے نا اوپر، کہ ان کو جیل میں ڈالنے کے بجائے یا ایسے بنائے جائیں ان کے لیے سینٹر جہاں پہ ان کی برین واشنگ کی جائے۔ اس سے پہلے مناسب سمجھوں گا کہ پہلے ان کے بارے میں جو اصل پہچان ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی تعریف کیا ہے، تو خوارج جو کہ خارجی کی جمع ہے، خارجی سے کہتے ہیں کہ جو کہیں سے نکلا ہوا ہے، خروج سے آتا ہے، اور پھر اس کو اصطلاح میں استعمال کیا فقہا نے بھی اور محدثین نے بھی کہ خروج سے مراد بغاوت ہے۔ بغاوت جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بدامنی آئے گی، قتل و غارت آئے گی، اور امن و امان تہ و بالا ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں پھر اسی کے ساتھ نتھی ہو گئیں، اور ان کی جو ہے خاص طور پہ اس زمانے میں، جیسے میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، کہ یہ وہ قدیم ترین فرقہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرے کا باعث بنا۔ تو اس میں اور وہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جو چیزیں آئیں تھیں مال غنیمت چیزیں، وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں۔ تو اس سے اتنی بڑی بات کہہ دینا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بہت بڑی یعنی بدتمیزی ہے کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ عدل۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا پھر؟ اور پھر وہ شخص چلا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اسی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نماز کو اپنی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، ان کے روزوں کو اپنے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے، اور وہ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ آپ نے ان کی نشانیاں اس طرح بتائیں، اور پھر یہی ہوا کہ اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کام کیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا، یہی جیسے میں نے عرض کیا۔ اور تو یہی ہے وہ ذوالخویسرہ اس کا نام تھا اس شخص کا، جو پھر تاریخ میں اسی کا یہ بانی بن گیا، یہ فتنہ خوارج کا، اور اسی نے پھر اس طرح کی حرکتیں کی ہیں جس کے ذریعے سے عالم اسلام میں بہت خون ریزی ہوئی، بہت طرح طرح کی بدامنی ہوئی، فساد پھیلا، اور یہی چیز جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، جیسے کہ آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ان کا دوسرا جو ہم روپ دیکھتے ہیں وہ اس وقت ہوا جب کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ معرکہ صفین ہوا تھا۔ اس موقع پر بھی جب صلح کی بات ہوئی تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انسانوں کو اس میں جج نہیں بنائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی ہوگا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یعنی بات انہوں نے صحیح کہی لیکن اس کو غلط جگہ پہ اس کو فٹ کیا انہوں نے، جیسے کہ سیدنا علی نے کہا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات حق کی ہے لیکن اس سے مراد ان کی باطل ہے، یہ نہیں چاہتے کہ صلح ہو، اور یہ اسی طرح پھر یہ چیز بڑھتی چلی گئی، اور پھر سیدنا علی کے خلاف جتنے سب سے بڑی جو انہوں نے کہہ لیجئے کہ جنگ کی، وہ یہی لوگ تھے، خوارج تھے۔ اور باوجود یہ کہ وہ سمجھاتے رہے، بتاتے، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے تربیت یافتہ، تو وہ ان کے ساتھ یہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے جس کے مستحق تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ تو دین میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ کمان میں سے تیر نکلتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کر سکتا تو اس طرح ہلاک کرتا جیسے عاد اور سمود کو ہلاک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنے سخت ریمارکس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ بدامنی، فتنہ، فساد پیدا کیا۔ تو پھر یہ خوارج کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ تو یہی حکومتوں کے خلاف جو ان کی مختلف کہہ لیجیے ری ایکشنز تھے،
چاہے وہ اموی دور ہو، عباسی دور ہو، دوسرے ہو، یا اس سے پہلے جو خلافت راشدہ کا دور، خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، تو انتہائی انہوں نے اس میں بدامنی اور فساد پھیلایا۔ تو اس کے بعد یہ چیز بڑھتی چلی گئی، اور اس میں جو نمایاں چیز ہے وہ یہی چیز ہے، قتل و غارت اور بغاوت، بدامنی۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ان کے ہاں سب سے زیادہ جو نمایاں ہے وہ ہے تکفیر کرنا، مسلمانوں کی تکفیر کرنا، حکمرانوں کی تکفیر کرنا، ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جانا، بغاوت کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ ان کی نمایاں وہ صفات ہیں جو کہ اس وقت پائی گئیں، اور آج کل بھی دیکھیں تو وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ان میں تھی۔ حالانکہ ان کی وہ تعریف کی گئی کہ ان کی عبادت میں تم دیکھو گے اپنی عبادت کے سامنے حقیر سمجھو گے، نمازوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اصل جو قرآن کی اور حدیث کی جو اصل روح ہے اس کو نہیں سمجھ رہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ تکفیر کا معاملہ، کہ جو بھی نہیں مانتا اس کو کافر، ہر گناہ گار کافر، ہر گناہ گار جو ہے کبیرہ گناہ کا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ یہ صرف جہنمی ہیں، تو سب کو جہنم رسید کر دیا کہ جو بھی گناہ گار ہے خاصتاً کبیرہ گناہوں کا مرتکب، وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جہنمی ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو ان کے ہاں یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی انتہا تک پہنچ جانا، بہت ہی انتہا تک پہنچ ایکسٹریم پہ چلے جانا، یہ ان کی صفات میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ پھر کسی کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ جو ان کے ساتھ چلے گا اس کو قبول کریں گے، جو ان کے ساتھ نہیں چلے گا اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ان کی اگر صفات دیکھیں تو اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، لیکن اب جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن چیزیں وہی ہیں جو کہ انہوں نے کی تھی۔ اور اسی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل جو بنیادی چیز ہے وہ بغاوت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ خون ریزی، قتل و غارت، دہشت گردی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ نمایاں صفات ہمارے سامنے آتی ہیں جو میں نے عرض کیا حدیث کی روشنی میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرما دیا ان کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی، انہوں نے بھی ان کو بہت سمجھایا، بہت بتایا، لیکن یہ مانے نہیں، بلکہ اسی روش پہ چل رہے ہیں جو آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ حکومت اس میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکی جتنا ہونا چاہیے تھا، کہ ان کو قلع قمع کرنا، اتنا کہ بالکل ختم کر دیا جائے، وہ اصل ذمہ داری ہے حکومت کی۔ اس لیے کہ ایک بندے کا قتل جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اب یہ سینکڑوں کو مار رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، مسجدیں تک انہوں نے اڑا دی ہیں، اور بھی اس طرح کتنے ہی لوگ بیچارے اس میں معصوم مارے جاتے ہیں، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، سب ان کے اسی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا پھر ان کی حکومت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کا پوری طرح قلع قمع کرے، اور اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسی فتنے کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، ان کو اگر حکومت گرفتار کرتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہیں، تو ان کو اس کی طرف لائے کہ پہلے معلوم کیا جائے آپ کے مطالبات کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کیوں آخر لوگوں کو اس طرح قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، چاہے حکومت کے ہوں، وہ بھی انسان ہیں، جو عام ہے وہ بھی بیچارہ مارا جاتا ہے اسی میں۔ تو ظلم تو ہے ان کی طرف سے، تو ان کی طرف جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کی بےکنی کے لیے حکومت کو ایک تو یہی اقدام اٹھانا چاہیے کہ ایک دفعہ کرنا پڑے گا، ایک دفعہ کہ ان کو اس طرح مذاکرات کی میز پہ لایا جائے اور ان سے اصل بات پوچھی جائے، سمجھی جائے کہ آخر ہے کیا، مسئلہ کیا ہے تمہارا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں جو خاص طور پہ نوجوان نسل اگر جا رہی ہے تو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، کہ ان کو جیل میں ڈالنے کے بجائے یا ایسے بنائے جائیں ان کے لیے سینٹر جہاں پہ ان کی برین واشنگ کی جائے، کہ وہ جو انہوں نے ان کے دماغ خراب کر دیے ہیں اور ان کے اوپر بھر دیا ہے کہ تمہیں یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اس طرح کی بدامنی کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا بھلا، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی جنت کی نعمتیں دے گا۔ خاص طور پہ اس قسم کے لوگ جو اٹھے اور تکفیری ذہن کی بات جیسے میں نے عرض کی تھی تو وہ بھی وہاں موجود تھا، تو انہوں نے وہی تکفیری ذہن شروع کر کے سعودیہ میں، دوسرے ملکوں میں یہی اپنا پروپیگنڈا اور اپنی یہ تعلیم شروع کر دی، اور اس کی بنا پہ نوجوان نسل بگڑ گئی اور پھر کئی وہاں پہ مسائل ہوئے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا جو ہماری حکومت نے کیا، جیسے آپ نے ذکر کیا،
کہ ان کے لیے بھی اس قسم کے سینٹر رکھے، وہاں ان کو بلایا اور وہاں پہ ان کو رکھا، ان کو یعنی حکومت کی کسٹڈی میں، اور ان کو پھر اس قسم کے لوگوں سے ملاقات کروائی کہ ہم تمہیں علماء سے ملاقات کراتے ہیں، تم ان کے سامنے اپنی بات کرو، دل کھول کے بات کرو، جو کہنا ہے کہو، تم جس طرح بھی کرنا ہے۔ تو وہ ان کو کہنے کا موقع دیا۔ اس کے مقابلے میں پھر علماء کرام نے ان کو بتایا، پھر قرآن حدیث سے ان کو صحیح بات بتائی کہ یہ اصل چیز ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر صورت میں حکومت کو ماننے کا حکم دیا، کوئی بھی حکومت ہو۔ ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین تو نہیں آئیں گے، اب جو ہم میں سے ہی لوگ آئیں گے نا اوپر، وہی حکومت کر رہے ہیں، جو اس معاشرے کے لوگ ہیں وہی آئیں گے، تو جو بھی حکومت کر رہا ہے ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، اور پھر اس کی بات مانتے ہوئے پھر ہمیں اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو یہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا ہے کہ ہم نے ہر قسم کا، چاہے نیک ہو یا وہ برا ہو، تم نے اس کی بات ماننی ہے، اطاعت۔ کیوں؟ اصل چیز یہی ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ جو فتنہ پروری ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ان کی چلتی ہے، اور وہ تو لہذا ان کی باقاعدہ برین واشنگ کی گئی، ان کو بتایا گیا جو صحیح طور پر کہ ان کو کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہیں، اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو مختلف سکلز سکھائے گئے اور کام کریں، اگر ان کی تعلیم کی ضرورت ہے بلکہ ان کو تعلیم دی۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے کافی حد تک اپنے اس قسم کے لوگوں پہ قابو پا لیا۔ تو وہی اگر حکومت جس کو بڑے پیمانے پر کرے اور اچھی طرح اس کو کرے کہ مختلف علاقوں میں ان کو رکھ کے، تاکہ وہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، اور ان کی باقاعدہ اس طرح کی ذہنی تربیت کی جائے، ذہنی تربیت کی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا ان کے اگر کچھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے گاؤں میں، شہر میں، کہیں پہ بھی اس کا علاج کیا جائے۔ ان کو تعلیم چاہیے، تعلیم کا ہے، صحت کا معاملہ ہے، جسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں یہ مسائل، تو تاکہ ان کو ایک ذہنی سکون حاصل ہو کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہماری دشمن نہیں ہے۔ اب تو جو ان کو فریم کیا جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے تمہارے، یہ تمہیں مار دیں گے، تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، نہیں، تو بتائیے نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تو تم بھی ہمارے بھائی ہو، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں۔ تو سیدنا علی یہی کہا کرتے تھے کہ تمہارے بھائی ہیں، بگڑ گئے ہیں، بس ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ورنہ ہے تو ہمارے بھائی تو ہیں یہ۔ وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی نرم مزاج اور بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ لیکن حکومت کو پھر یہی چاہیے کہ پھر صرف سختی سے یا جیل سے تو بات نہیں بنے گی، اگر گرفتار ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی ذہنی تربیت کی جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ کام نہیں ہوتے اس طرح، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تو یوں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً حکومت بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور معاشرے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو لوگوں کو ہی بتایا جائے کہ ہم ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ ہر چیز جو ہے جمہوریت کی نہیں لے سکتے ہم، کہ جمہوریت میں جب کہہ دیا جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو کہنے پہ آزاد ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو چیز جس کی ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے اسی کی اجازت ہوگی، وہی کہی جائے گی، جس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہی چیزیں ہم اس کے اصولوں پر آتے ہیں، نہیں جی ہمیں آزادی ہے، جو مرضی ہم کہیں، جو مرضی ہم کریں، ایسا نہیں ہے۔ جو کہنے کا فورم ہے، آپ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں، سیاست میں آئیں، پارلیمنٹ میں جا کے آپ بات کریں اپنی، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن جب آپ معاشرے میں آئیں گے، یہاں پہ تقریریں کریں گے، یہاں پر آپ لوگوں کو بھڑکائیں گے ایک دوسرے کے خلاف، تو وہیں سے فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اصول کیا ہیں اور جمہوریت کے جو قانون ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمیں تو اسی کو دیکھنا ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، اسلام نے سکھایا ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ اگر اس کو نہیں دیکھیں گے، جمہوریت پہ ہیں، تو پھر ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی۔ بیرونی طاقتیں ہیں، بیرونی طاقتیں یہ ہیں یا بیرونی دشمن کہہ لیجئے، جو ہمارے دشمن ہیں، تو وہ ہمیں آرام سے یا چین سے رہنا نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیشہ بدامنی ہو، فساد ہو، قتل و غارت ہو، تو یہ چاہتے ہیں وہ لوگ، اس کے لیے وہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، مختلف قسم کے جو جاسوس آتے ہیں یا ان کو دی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ این جی اوز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہمارے ہاں کام کر رہا ہے، تو اب اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے یقیناً، جو اچھے مقصد کے لیے آئے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن کچھ وہ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ کسی طرف سے آئیں۔
کہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے چلتے ہیں، ان کو بھڑکاتے ہیں، کہیں وہ ہیومن رائٹس کے لحاظ سے آتے ہیں، ادھر سے ان کو آتے ہیں، کہیں وہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو حکومت کا فرض ہے کہ ان کو اپنی خاص دائرے میں رکھا جائے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جو چاہیں آپ کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فنڈز آتے ہیں اور وہ فنڈ جو ہیں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو باہر سے مل رہے ہیں۔ تو جو کام بھی ہو وہ حکومت کی نگرانی میں ہو، حکومت اس کو صحیح معنی میں چیک کرے، دیکھے کہ کیا واقعی یہ کام صحیح کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو بھائی جائیں آپ۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارا جو دینی تعلیم کا نظام ہے اس کو اس طرح بنایا جائے کہ اس سے لوگوں کو نفرت نہ دی جائے، سکھائی جائے، بلکہ آپس میں محبت کا معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہمارے ہاں مختلف مسائل ہیں اور مختلف وہ مذاہب ہیں، تو وہ ٹھیک اپنی جگہ ہیں، یہ کہ ہمیشہ رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اگر ہم آہنگی کے ساتھ رہیں گے، بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے، اخوت کے ساتھ رہیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب شیعہ حضرات ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں ان سے کہنے کی ضرورت نہیں، جو ٹھیک ہے کریں۔ پھر جو اہل سنت ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنی طور پہ، ٹھیک ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو چھیڑے۔ تو یہ ہے کہ ہم اسی طرح رہیں گے جبکہ ہم نہ کسی کو چھیڑو نہ اپنے خلاف کوئی بات کرو۔ تو اس طرح کر کے جب کریں گے تو پھر امن و امان رہے گا۔ تو علماء میں یہی چیز ہے کہ منفی پروپیگنڈا یا منفی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا مخالف یہ کہے تو تم یوں کہو، تمہارا یوں کہے تم یہ کرو۔ تو یہ چیز جو ہے یہی وہ نیگیٹو اپروچ پیدا کرتی ہے۔ تو نیگیٹو اپروچ جو ہے وہی خطرناک ہے۔ اور دوسری چیز یہی ہے کہ جو حکومت کی لاقانونیت کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ کہ لاقانونیت پوری طرح ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جب تک کہ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا بات نہیں بنے گی۔ تو اسی لیے پھر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس میں بھائی چارہ، اخوت، محبت پیدا کریں، نہ کہ اس قسم کی نیگیٹیوٹی پیدا کریں کہ جس سے ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جائیں۔ یعنی ایک شخص جو ملک میں آتا ہے پہلی دفعہ وہ دیکھتے ہی ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے کہیں پہ، حتیٰ کہ روڈ پہ ہی نہیں ہے۔ روڈ ہی دیکھے گا نا، لوگ ٹریفک آ رہی ہے، ٹرانسپورٹ آ رہی ہے، اس کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ تو وہی چیز ہے کہ قانون نظر آنا چاہیے۔ دوسرے ملکوں میں جائیے وہاں پہ قانون نظر آتا ہے کہ معلوم ہر شخص جو ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اویئرنیس، وہی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات کی تعلیم دی جائے۔ ہماری جو میڈیا ہے اس کا کام انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے، صرف اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آگہی دینا کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے، کتنی ہمیں بہترین وہ باتیں بتائی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو ہم فالو کریں۔ صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، سب کی باتیں دیکھیں، کتنے روادار تھے، کتنی محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کی آگہی دی جائے، ان کے نمونے پیش کیے جائیں، ان کی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کی جائیں، اس سے ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے کہ وہی تعلیم میں جو ہم نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے کہ ایک طرف جو دینی تعلیم ہے اور وہاں پہ اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف وہ دنیاوی تعلیم ہے جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے ان کے درمیان، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جب تک ان دونوں کو ملا کر ان کو دین پڑھایا جائے اور ان کو دنیا بھی پڑھائی جائے، تب یہ ہے تاکہ اس ملک کے لیے کچھ کام کر سکے۔